السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم سورہ فاتحہ کو ترجمہ، تفسیر اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ کی تجوید کے ساتھ تلاوت کروں گی اور آپ کو کچھ قواعد بھی بتاؤں گی تجوید کے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن مجید اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ تو میں یہ بھی بتا دوں کہ تجوید کیا ہوتی ہے۔ تجوید کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت بنانا، ٹھیک ہے۔ تو علم تجوید وہ علم ہوتا ہے جس میں ہم قرآن مجید کو صحت و خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے قواعد سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے اس کو عمدہ اور حسین بنا کے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو آئیے ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، لفظ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اس میں جلالت اللہ کا ما قبل اگر مکسور ہو، یعنی لفظ اللہ سے پہلے آنے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو اس کو ہمیشہ مرکک یعنی باریک پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہو یعنی مضموم ہو، تو اس کو ہمیشہ پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ موٹا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ زبان کو تھوڑا سا گول کر کے، جیسے واللہ۔ اور لفظ اللہ کو باریک کیسے پڑھا جاتا ہے، مرکب کیسے پڑھا جاتا ہے؟ زبان کو تھوڑا سا پھیلا کے پڑھیں گے، جیسے للہ رب العالمین۔ را مفخمہ ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ پر کیسے پڑھیں گے؟ زبان کو تھوڑا سا گول کر کے۔ عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ہمیشہ 1 سے 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ 1 سے 2 الف کی مقدار کیسے کھینچنا ہے؟ یہ مقدار آپ نے بالکل ایسے یاد رکھنی ہے جیسے بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا یا پھر کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنا، بالکل اتنی مقدار میں ہی آپ نے عین کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے میم یعنی اس کا ما قبل جو ہے وہ مکسور ہے، تو یہاں پہ یائے مدہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یائے مدہ کو بھی آپ نے 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یا جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، واو الف یا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان حروف مدات کو جب آگے پڑھیں گے، الف مدہ اور واو مدہ، تو آپ کو یہ حروف مدات انشاءاللہ آج یاد ہو جائیں گے۔ حروف مدہ کو بھی 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں یا ساکن ہے اور یا کا ما قبل مکسور ہے، تو یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، تو اس کو بھی 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم، را دونوں بار ہی یہاں پہ مفخمہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ ہم موٹا کیسے پڑھیں گے؟ زبان کو تھوڑا سا گول کر کے۔ مالکی یوم الدین، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یوم الدین، یہاں پہ واو ساکن ہے اور اس کا ما قبل اس کے ما قبل پہ زبر ہے، تو اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ حروف لین میں سے ہے، حروف لین دو ہیں، واو اور یا،
ٹھیک ہے. واو اور یا حروف لین ہے. لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، یعنی ان کو ہم نے سختی سے نہیں پڑھنا بلکہ نرمی سے پڑھنا ہے. یوم الدین، ٹھیک ہے. حروف لین دو ہیں، واو اور یا. واو کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہو، یعنی واو سے پہلے آنے والے حرف کے اوپر زبر ہو، اور یا کا ما قبل جو ہے وہ بھی مفتوح ہو، یعنی یا سے پہلے آنے والے حرف کے اوپر زبر ہو. تو ان کو حروف لین کہیں گے، ان کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، جیسے او آئی، او آئی. اسی طرح بالکل یوم الدین. آگے دیکھیں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے مکسور آ گیا ہے، یعنی کسرہ آ گئی ہے. یا ساکن کا ما قبل جو ہے وہ مکسور ہے، تو اس کو ہم یا مدہ کہیں گے. یا مدہ کو ہم نے 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے. یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک، یہاں پہ الف خالی از حرکت ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہے، یعنی الف خالی از حرکت ہو اور اس کے ما قبل کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو ہم الف مدہ کہیں گے. ٹھیک ہے. الف مدہ کی مقدار کتنی ہے، اس کو آپ نے کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے؟ بالکل 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک. یہاں پہ ایک بار پھر یا الف جو ہے وہ ساکن ہے اور اس کے ما قبل کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو یہاں پہ الف مدہ ہے، اس کو 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. نستعین، یہاں پہ یا ساکن ہے اور یا کا ما قبل مکسور ہے، تو یہاں پہ یا مدہ ہے، اس کو یا مدہ کی طرح 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. نستعین. یہاں پہ ایک اور چیز بھی، سین، صاد اور زا، یہ حروف جو ہیں یہ حروف صفیریہ ہیں. جب ان کو آپ نے پڑھنا ہے یا ان کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو ایک سیٹی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک سیٹی کی آواز کی خصوصیت پائی جاتی ہے ان حروف میں. 3 حروف ہیں حروف صفیریہ، سین، صاد اور زا. سین، صاد، زا. نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط، یہاں پہ الف جو ہے وہ خالی از حرکت ہے اور اس کے ما قبل کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو اس کو بھی ہم الف مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے 1 سے 2 الف کے برابر. یہاں پہ آگے دیکھیں یا ساکن ہے اور اس کا ما قبل مکسور ہے، تو یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو 1 سے 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. مستقیم. ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. صراط الذین، صاد جو ہے اس کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تا کو بھی ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یہ حروف مفخمہ سے ہیں. مفخمہ حروف کون سے ہوتے ہیں؟ یہ حروف مستعلیہ کون سے ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے؟ حروف مستعلیہ کا جو مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں خصدہ غتین قیز. یہ وہ حروف ہیں جن کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. صراط الذین، یہاں پہ یا ساکن ہے اور اس کا ما قبل مکسور ہے، یہاں پہ بھی یا مدہ ہو رہی ہے، اس کو 1 سے 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ہم. انعمت علیہم، یہاں پہ یا ساکن ہے اور اس کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہے، یعنی اس کے ما قبل کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو یہاں پہ یا لین ہو رہا ہے، اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے، جھٹکے یا سختی سے نہیں پڑھیں گے، بالکل نرمی سے ادا کریں گے. علیہم غیر المغضوب. ٹھیک ہے. یہاں پہ واو ساکن ہے اور اس کا ما قبل جو ہے یہ مدموم ہے، یعنی اس کے ما قبل اس سے پہلے آنے والے حرف کے اوپر پیش آ گیا ہے، تو یہاں پہ واو مدہ ہو رہی ہے. آج ہم نے حروف مدہ تینوں پڑھ لی ہیں، یا مدہ، الف مدہ اور واو مدہ. ٹھیک ہے. حروف مدہ 3 ہے، واو، الف، یا.
ٹھیک ہے. جب واو کا ما قبل مضموم ہو، الف کا ما قبل مفتوح ہو اور یا کا ما قبل مکسور ہو تو ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حروف مدہ کو 1 سے 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ان کو حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہوا پہ ختم ہوتے ہیں. علیہم، یہاں پہ ایک بار پھر یا جو ہے وہ ساکن ہے اور اس کے ما قبل کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، تو اس کو حروف لین یعنی سختی سے نہیں پڑھیں گے بلکہ نرمی سے ادا کریں گے، پیار سے. وَلَدَّالِّينَ، یہاں پہ جو ہے یہ مد لازم کلمی مثقل اسے کہا جاتا ہے. اسے مد لازم کی طرح ہم پڑھیں گے کیونکہ اس میں حرف مد کے بعد جو ہے وہ شد آ گیا ہے، تو اس کو ہم نے مد لازم کی کلمی مثقل کی طرح پڑھنا ہے. اور اس کی مقدار جو ہے وہ طول ہے، یعنی اس کو آپ 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی یعنی کہ ادائیگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ 3 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.